مصر کا سیسی تو ذلیل کتا ہے، وہ تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس کا تذکرہ ہو، وہ تو ان کا چمچہ ہے، چمچوں کا چمچہ وہ ہے جو وہاں بیٹھا ہوا ہے، ایک ذلیل انسان، ایک محسن کش انسان، ایک حیوان۔ تمہارے یہاں تبلیغ جماعت پر پابندی، جماعت اسلامی پر پابندی، اخوان المسلمین پر پابندی، تمام اسلامی تنظیموں جماعتوں پر پابندی لگانے والے خبیث یہودیوں اور مجرموں فلسطینی آل نہیان اور آل سعود کے فوٹوؤں کو رون رہے ہیں، ان پر پیشاب کر رہے ہیں، ان کو تھوک پر تھوک رہے ہیں، پوری قوم کا جو مال ہے اسے کھا جاتے ہیں، پوری قوم کا جو پٹرول ہے اسے پی جاتے ہیں، اپنی عیاشیوں کے لیے ایک ایک رات میں ملینوں اور بلینوں خرچ کرتے ہیں کہ یہ ساری دولت جو آل سعود نے لوٹ لی ہے، ڈکیتی ماری ہے جس پر، یہ امت مسلمہ کی دولت ہے، یہ ان کے باپ کی نہیں ہے، ان کے خاندان کی نہیں ہے۔ زبانوں پہ تالے ڈال دیے گئے ہیں، مولویوں کو یا تو بند کر دیا گیا یا چھچڑے دے کر کتوں کی شکل میں ان کو پال لیا گیا۔ آج کے دور کے یہودیوں کے چیلے چپاٹے شیطانچے مجرم عرب حکمراں، خبیث حکمراں آل سعود اور آل نہیان کے خاص طور پر مصر کا سیسی تو ذلیل کتا ہے، وہ تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس کا تذکرہ ہو، وہ تو ان کا چمچہ ہے، چمچوں کا چمچہ وہ ہے جو وہاں بیٹھا ہوا ہے، ایک ذلیل انسان، ایک محسن کش انسان، ایک حیوان۔ تو اس کا تو تذکرہ ہی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کا کوئی شمار نہیں، اس نے مصر کو ذلیل کر دیا۔ لیکن یہ آل سعود اور آل نہیان، ان کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو اور قرآن اور حدیث کی بات کرتے ہو، اور اس کے بعد قرآن و حدیث کا جو مطالبہ کرتے ہو انہی کو پکڑتے ہو، انہی کو دبوچتے ہو، انہی کو چیرتے پھاڑتے ہو، انہی کو کھاتے ہو۔ اے درندے ہو، تمہارا سارا جرم اور سارا ظلم انہی کے خلاف ہے۔ تمہارے جیل کس سے بھرے ہوئے ہیں؟ تمہارے یہاں پابندیاں کس پر لگی ہوئی ہیں؟ تمہارے یہاں پابندیاں کسی ننگے پر، کسی بے حیا پر، کسی عریا پر، کسی ناچنے والی عورت پر، کسی گانے والے مرد پر، کسی شرابی پر، کسی بدماش پر نہیں۔ یہ پابندی نہیں ہے، لیکن پابندی ان لوگوں پر ہے جو حق کی بات کریں، حق کا مطالبہ کریں۔ وہ چاہے صفر الحوالی ہو، وہ حق کی بات کر دے تو ان کے لیے جیل ہے، چاہے وہ سلمان العودہ ہو، وہ حق کی بات کر دے تو ان کے لیے جیل ہے۔ اے مجرموں، خبیثوں، یہودیوں سے بدتر ملعونوں، تمہیں خطاب کیا جا رہا ہے، بات تم سے کی جا رہی ہے کہ تمہارا سارا تمہارا کردار یہی ہے کہ کس طرح سے اسلام پسندوں کو اور دینی کام کرنے والوں کو اور مبلغوں کو ختم کر دو۔ تمہیں کسی کو قبول کرنے کے لیے تم تیار نہیں۔ تمہارے یہاں تبلیغ جماعت پر پابندی، جماعت اسلامی پر پابندی، اخوان المسلمین پر پابندی، تمام اسلامی تنظیموں جماعتوں پر پابندی لگانے والے خبیث یہودیوں اور مجرموں، تم اتنے ذلیل ہو کہ جن ملکوں نے، جو عیسائی ملک ہے، ان جماعتوں پر پابندی امریکہ میں نہیں ہے، برطانیہ میں نہیں، ان جماعتوں پر پابندی دنیا کے اور کسی ملک میں نہیں ہے، جن کی خباثتیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن تمہاری خباثتیں سب سے بڑھی ہوئی ہیں، تم سب سے بڑے مجرم ہو۔ آج وہ خبیث و مجرم جو 1948 سے اور اس سے پہلے سے فلسطین کی سرزمین پر برطانیہ اور امریکہ کی سازشوں اور بدماشیوں کے نتیجے میں بسائے گئے، اور جن کو فلسطین کی زمین پر بسا کر فلسطینیوں کو کھدیڑا گیا، نکالا گیا، ان کی زمین لوٹی گئی، مکانوں پر قبضے کیے گئے اور شہر کے شہر ان سے خالی کرائے گئے، پھر ہزاروں کو شہید کیا گیا، ہزاروں کو جیلوں میں ڈالا گیا، لاکھوں کو دربدر کر دیا گیا۔ یہ جو مجرم ہے، ایک طرف قرآن کہتا ہے کہ ایک بے گناہ کو بھی جس نے مارا اس نے پوری انسانیت کو مارا، اور یہ کہتا ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، حکم قصاص میں تمہارے لیے زندگی کا سامان ہے۔ یہاں یہ وہ مجرم ہے کہ جن کو دنیا کی بڑی مجرم طاقتوں نے بسایا، اور ان کو بسانے میں اور ان کے ساتھ خفیہ دوستیوں میں آل سعود اور آل نہیان پہلے دن سے ملوث رہے۔
اور اردن کی حکومت ملوث رہی اور مصر کے بدماش مسلط رہے ملوث رہے، یہ سارے خبثا یہی کام کرتے رہے، اور ادھر فلسطینیوں کا قتل عام ہوتا رہا، ان کا قتل عام ہوتا رہا۔ کوئی دن نہیں گزرتا کہ ان کے بچے، ان کی عورتیں، ان کے بوڑھے نہ مارے جائیں، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ ان کو جیلوں میں نہ ٹھوسا جائے۔ اور اس کے اس سب کے بعد پھر ان سے دوستی، اس سب کے بعد ان سے تعلقات، اس سب کے بعد ان سے معاہدے، اور اس کے بعد لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے کہنا کہ ہم فلسطینیوں کے حق میں کر رہے ہیں۔ فلسطینی آل نہیان اور آل سعود کے فوٹوؤں کو روند رہے ہیں، ان پر پیشاب کر رہے ہیں، ان کو تھوک پر تھوک رہے ہیں، ان سے اپنی نفرت کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ بدماش ان کے تو نمائندہ بنے ہوئے ہیں، ان کے وکیل بنے ہوئے ہیں۔ پڑھنے والے اور جاننے والے جانتے ہیں کہ یہ خبیث پہلے دن سے، اپنی پیدائش کے دن سے، جب سے ان کا وجود ہوا، یہ اپنی رحم مادر میں تھے تو ان کے اس وقت بھی یہودیت تھی، اسی پیٹ میں یہ پل رہے تھے، اسی پیٹ سے یہ نکلے، اسی کا انہوں نے دودھ پیا، اسی نے ان کو زندہ رکھا، اسی کی تربیت کے نتیجے میں یہ جوان ہوئے یا بوڑھے ہوئے مرے۔ یہ وہ لوگ ہیں، ان میں وہ بھی ہیں جو یہودی ہیں یا عیسائی ہیں، اور ان میں وہ بھی ہیں جو منافق، ان کے ساتھ تھیلے کے چٹے بٹے ہیں، ان سے دوستیاں کرنے والے، ان کے ساتھ معاہدے رچانے والے، خفیہ طور پر ان کے ساتھ شامل ہونے والے، ان کو خوش کرنے کے لیے مسلمانوں کو مارنے والے اور فلسطینیوں کو تباہ کرنے والے، ان کو بے اثر بنانے والے، علماء کو شہید کرنے والے، ان کو جیلوں میں ٹھوسنے والے، اسلامی جماعتوں تنظیموں پر پابندی لگانے والے، اور عریانیت اور شراب اور جوئے اور بدماشیوں اور سود کی کھلے بندوں اجازت دینے والے، یہ وہ خبیث و مجرم ہے، اور ساتھ ساتھ حرام خور ہیں۔ پوری قوم کا جو مال ہے اسے کھا جاتے ہیں، پوری قوم کا جو پیٹرول ہے اسے پی جاتے ہیں، اپنی عیاشیوں کے لیے ایک ایک رات میں ملینوں اور بلینوں خرچ کرتے ہیں، کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ساری دولت جو آل سعود نے لوٹ لی ہے، ڈکیتی ماری ہے جس پر، یہ امت مسلمہ کی دولت ہے، یہ ان کے باپ کی نہیں ہے، ان کے خاندان کی نہیں ہے۔ یہ دولت جس پر آل نہیان نے قبضہ کر کے یہودیوں کے ہوٹل بنائے ہیں، اور جنہوں نے ان کو تجارتیں سونپی ہیں، اور جو ان کے ساتھ دوستیاں رچا رہے ہیں، اور جن کے یہاں دنیا بھر کی ننگی عورتیں آتی ہیں، اور جن کے یہاں ہوٹلوں کے اندر کعبہ گری کے سارے انتظامات کیے گئے ہیں، اور عوام میں سے سب جان رہے ہیں، زبانوں پہ تالے ڈال دیے گئے ہیں، مولویوں کو یا تو بند کر دیا گیا یا چھچڑے دے کر کتوں کی شکل میں ان کو پال لیا گیا ہے۔ یہ وہ صورتحال ہے۔